بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ویڈیو کوئی معمولی ویڈیو نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا راز کھولنے والا ہے جو شاید آپ کے دل کو ہلا دے۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان جگہوں اور ان حالات کی جہاں بسم اللہ پڑھنا نہ صرف غلط ہو سکتا ہے بلکہ بہت بھاری پڑ سکتا ہے، بہت بھیانک ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، وہ بسم اللہ جو ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، اس کا بھی ایک مقام اور ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ نے غلطی کی تو انجام خوفناک ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، اپنا دل اور ذہن تیار رکھیں اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، کیونکہ آج ہم خود قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ کلمات صرف لفظ نہیں بلکہ ایک دعا ہے، ایک حفاظت کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کا وسیلہ ہے۔ سورہ النمل میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ یہ حضرت سلیمان کا خط ہے اور اس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ بسم اللہ کتنا مقدس ہے۔ اسلام میں ہر مباح یعنی ہر جائز کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت رسول ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے یا کوئی نئی چیز شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ہمیں اللہ کی رحمت کے قریب لاتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، ہر جگہ اور ہر وقت بسم اللہ زبان سے بولنا ضروری نہیں، بلکہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں اس کا بولنا منع ہے، ورنہ آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ آئیے ان جگہوں اور ان حالات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ 7 جگہ اور حالات جہاں بسم اللہ پڑھنا منع ہے۔ نمبر 1، شیطانی جگہ، جن اور حمزات کا مقام۔ دوستو، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جن اور شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے، جیسے پرانی حویلیاں، قبرستان یا سنسان جنگل۔ لوگ اکثر خوف کے مارے وہاں بسم اللہ زور زور سے پڑھتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ ان کی حفاظت کرے گا، لیکن یہ ایک بڑی غلطی ہے۔ حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجموع الفتاویٰ میں فرمایا کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں جن یا شیاطین کا وجود ہو اور آپ ان کی اجازت کے بغیر بسم اللہ کے ذریعے وہاں داخل ہوتے ہو تو وہ اسے اپنی توہین سمجھ سکتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ایک چیلنج کی طرح ہے اور وہ آپ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ قبرستان، جنگل یا کسی پرانی جگہ پر ہیں تو دل میں بسم اللہ یا آیت الکرسی پڑھیں، لیکن زبان سے بولنے سے پرہیز کریں۔ خاموشی میں اللہ کا ذکر کریں اور دعا مانگیں۔ نمبر 2، واش روم یا غسل خانہ۔ ٹوائلٹ یا غسل خانے میں داخل ہوتے وقت ہمیں ایک خاص دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ناپاک، خبیث اور شیاطین سے۔ لیکن اگر آپ یہاں زبان سے بسم اللہ بولیں گے تو یہ نہ صرف غلط ہے بلکہ شیاطین اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ یہ جگہ ناپاک ہے اور اللہ کا نام یہاں زبان سے لینا مناسب نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جگہ ہے شیطان کے بسیرے کی جگہ ہے، اسی لیے جب کوئی ٹوائلٹ میں جائے تو یہ دعا پڑھیں۔ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے اوپر والی دعا پڑھیں اور بسم اللہ صرف دل میں یاد کریں، یہ جگہ اللہ کے ذکر کے لیے مناسب نہیں ہے۔ نمبر 3، جادو یا سحر والی جگہ۔ اگر آپ کو کسی جگہ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہاں جادو یا سحر کا اثر ہے اور آپ وہاں جا کر زور زور سے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو یہ شیطان کو اور بھڑکا سکتا ہے۔ جادو ایک شیطانی عمل ہے اور اس کے علاج کے لیے قرآن میں مخصوص آیت اور رقیہ کا طریقہ ہے۔ بسم اللہ پڑھنا ہر کام کے لیے مستحب ہے، لیکن جادو کے مقام پر بنا علم کے اس کا استعمال الٹا اثر کر سکتا ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ دوستو، جادو کا شکار ہوا شخص یا جادو والی جگہ کے لیے سورہ الفلق، سورہ الناس اور آیت الکرسی پڑھیں۔ اگر آپ کو علم نہیں تو کسی عالم سے رقیہ کروائیں۔
نمبر 4، سنسان جگہ جہاں وجود کا پتہ نہ ہو۔ کچھ جگہیں اتنی سنسان ہوتی ہیں کہ وہاں کا ماحول عجیب اور دباؤ والا ہوتا ہے۔ ایسی جگہوں پر جن، روح یا دوسری مخلوق کا وجود ہو سکتا ہے۔ اگر آپ وہاں بسم اللہ زور سے بولتے ہیں تو یہ ان مخلوق کے لیے ایک چیلنج کی طرح ہو سکتا ہے۔ علماء کے مطابق ایسی جگہوں پر خاموشی سے اللہ کا ذکر کرنا بہتر ہے۔ دل میں آیت الکرسی، سورہ الفاتحہ یا بسم اللہ پڑھیں، لیکن زبان سے بولنے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کو کوئی جگہ عجیب لگے تو چپکے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور خاموشی سے وہاں سے نکل جائیں۔ نمبر 5، بسم اللہ کا غلط استعمال تعویذ یا جادو میں کرنا۔ دوستو، کچھ لوگ بسم اللہ کو تعویذ میں لکھ کر یا جادو کے عمل میں شامل کر کے غلط کام کرتے ہیں۔ یہ بالکل حرام ہے۔ بسم اللہ اللہ کا مقدس نام ہے اور اس کا استعمال صرف جائز کاموں کے لیے ہونا چاہیے۔ تعویذ یا جادو کے لیے اس کا استعمال شرک کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ شیطان اسی طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں اور یہ کفر کا عمل ہے۔ اگر آپ کو تعویذ یا جادو سے بچنا ہے تو قرآن اور سنت کے مطابق دعا اور رقیہ پر بھروسہ کریں۔ کسی بھی چیز میں اللہ کا نام غلط طریقے سے نہ جوڑیں۔ نمبر 6، کالے جادو کے شکار کے شر پر بسم اللہ پڑھنا۔ جب کوئی شخص جادو یا جن کے اثر میں ہو تو کئی لوگ اس کے سر پر زور زور سے بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ اس کی حفاظت کرے گا۔ لیکن اگر جن ایگریسو یا غصے میں ہو تو یہ عمل انہیں اور بھڑکا سکتا ہے۔ علماء کے مطابق پہلے شخص کو جن یا شیاطینی اثر سے نکالنے کے لیے رقیہ کرنا چاہیے، جس میں سورہ الفاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ کو بلند آواز میں تب تک نہ پڑھے جب تک شخص مکمل حفاظت میں نہ ہو۔ رقیہ کے لیے کسی عالم سے مدد لے اور قرآن کی آیت کے ساتھ صحیح طریقے سے علاج کرے۔ نمبر 7، رات کے پہلے پہر میں سنسان جگہ پر بسم اللہ زور سے بولنا۔ دوستو، رات کا پہلا پہر جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، یہ وقت شیاطین اور روحانی مخلوق کے گھومنے کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی سنسان راستے یا جنگل میں یا خالی میدان میں ہو اور زور سے بسم اللہ بولتے ہو تو یہ آواز ان مخلوق تک پہنچ سکتی ہے جو شاید آپ کو تنگ کر دے۔ دوستو، ہر جگہ زور سے بسم اللہ بولنا یہ غلط ہے۔ ہر کام کا مقام ہوتا ہے۔ ناپاک جگہوں پر اللہ کا ذکر، ٹوائلٹ یا غسل خانے میں زبان سے اللہ کا نام لینا منع ہے۔ بنا علم کے شیاطین سے تکرار نہ کرے۔ جن یا شیاطین کے غصے کو سمجھے بغیر ان پر بسم اللہ کا زبردستی استعمال نہ کرے۔ ہر مشکل کے لیے بسم اللہ پڑھنا صحیح نہیں ہے، بلکہ رقیہ اور قرآن کا صحیح علم ضروری ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے جگہ اور حالات کی پاکی کا دھیان رکھیں۔ ہر جگہ زبان سے بولنا ضروری نہیں، دل میں بسم اللہ یا دوسری دعائیں پڑھیں۔ اگر آپ کو کوئی جگہ عجیب لگے یا جادو یا جن کا شک ہو تو کسی عالم سے رقیہ کروائیں۔ سورہ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورہ الفلق اور سورہ الناس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ روزانہ صبح شام سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی کام کرو تو بسم اللہ پڑھو، کیونکہ اس میں برکت ہے۔ لیکن یہ برکت تبھی آتی ہے جب ہم صحیح مقام اور صحیح طریقے سے اس کا استعمال کریں۔